بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگو، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور آپ کے ذریعے سارے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کی بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. آیت میں الفاظ صاف ذکر کیے گئے ہیں. قل آپ کہہ دیجیے انما حرم، بے شک میرے رب نے حرام قرار دیا ہے. انما حرم ربی، میرے رب نے حرام قرار دیا ہے. الفواحش، تمام بے حیائیوں کو. ما ظہر منہا وما بطن، وہ ظاہری بے حیائیاں ہوں یا پوشیدہ بے حیائیاں ہوں. کھلا بے حیائی کا کام کیا جائے یا چھپ کر بے حیائی کا کام کیا جائے. آنکھوں میں بے حیائی ہو یا دل کے اندر بے حیائی کے ارادے ہوں یا دماغ میں بے حیائی کا خیال ہو، کسی بھی اعتبار سے ظاہری ہو یا باطنی، ہر طرح کی بے حیائی کو اللہ نے حرام قرار دیا. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اسی طرح احادیث میں بھی یہ عنوان ذکر کیا گیا ہے اور آپ نے بارہا اس طرح کی احادیث سنی ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، اس لیے کہ نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے. اور لوگوں میں تو قرآن کریم کے تعلق سے مشہور ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ سے قرآن گر جائے تو وہ اس قرآن کے برابر وزن کر کے گیہوں صدقہ کرتا ہے. ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ ہو گیا ہے، قرآن گر گیا ہے، تو اب ایک نیکی کر لی جائے کہ اس کے برابر وزن کر کے گیہوں صدقہ کیے جائیں یا کوئی بھی غلہ صدقہ کیا جائے. یہ لوگوں میں مشہور ہے. شریعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو شریعت کے اعتبار سے یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو معافی مانگو. سب سے پہلا کام ہے معافی مانگو، ساتھ میں کوئی نیکی کا کام نہیں کرو. تو لوگ نیکی کے طور پر اتنے گیہوں صدقہ کرتے ہیں. کچھ لوگ روپیے پیسے صدقہ کر دیتے ہیں تاکہ اس کی تلافی ہو جائے. ایسے ہی دوستو بزرگوں، شاید کہ یہ آپ نے نہ سنا ہو لیکن حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ جس طرح نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. ان گناہوں میں سے اہم ترین اور سب سے خطرناک گناہ بے حیائی ہے. اور بھی دیگر گناہ ہیں. ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ احساس ہو، لوگوں کو گناہوں سے بچنے کا احساس ہو، کچھ اس طرف توجہ ہو جائے کہ نیکی کرنا
یہ بھی ضروری ہے، لیکن گناہوں سے بچنا نیکی کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، حدیث کے محدث ہیں، کئی ہزار حدیثیں ان کے سینے میں ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے دوستوں کی مجلس لگی اور ان کے دوست وہ بھی حدیث کے عالم ہیں، قرآن کے عالم ہیں، علم و حدیث کو جاننے والے، تفسیر اور فقہ کے ماہر ہیں، سب آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور اللہ والوں کی بات چیت اور ان کی گفتگو آخرت کے تذکرے پر ہوا کرتی ہے، آخرت کی یاد کے تعلق سے ان کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک ساتھی نے کہا کہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں میں ایک ساتھی فلاں بھی ہے، اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے اور عبداللہ ابن مبارک جو علم تمہیں دیا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ علم اللہ نے اس ساتھی کو دیا ہے۔ اور عام طور پر جب اس طرح کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں یا کسی کی کارگزاری بتا کر یا کسی کے برے عمل کو بتا کر امت کو جب پیغام دیا جانا ہوتا ہے تو اس کا نام نہیں لیا جاتا، تو بیان کیا کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اور جو علم تمہیں دیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ علم اللہ نے اس ساتھی کو دیا ہے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب تھا تو ہم لوگ حاضر تھے اور ہم اس کو کلمہ پڑھا رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا۔ ہم نے لاکھ کوشش کی لیکن کلمہ زبان سے ادا نہیں ہوا۔ آخر انہوں نے کہا کہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ بہرحال جیسا بھی ہوا ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمیں حیرانی ہوئی کہ یہ آدمی لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہے، لاکھوں حدیثیں اس کے سینے میں ہیں، نمازوں کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات کا پابند ہے، ہر بھلائی کو یہ کرتا ہے، پھر کیا وجہ ہوئی کہ اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے؟ ہم نے ان کے انتقال کے بعد جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہر نیکی میں اول تھا، ہر بھلائی کے کام میں پہلے نمبر پر تھا، لیکن ایک گناہ کرتا تھا، اور وہ گناہ یہ تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا۔ ماں باپ کی نافرمانی نے اس کو اس مرحلے تک پہنچا دیا کہ کلمہ اس سے ادا نہیں ہو رہا، بغیر کلمہ پڑھے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو۔ تو نہ نیکیاں بچا سکی، نہ نماز بچا سکی، نہ تہجد بچا سکی، اور نہ ہی ہزاروں لاکھوں حدیثوں کا یاد کرنا اور حدیثوں کو پڑھانا، علم کو پڑھانا ان کو بچا سکا۔ اتنے اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود موت اس حال میں ہوئی کہ کلمہ ادا نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بعد قرآن میں 5 جگہ اس بات کو حکماً ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ تمہارے والدین میں سے یا تو دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کو اف تک نہ کہو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر تیرے والدین تجھے مجبور کریں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شریک کرے ایسی چیز کو جس کا تیرے پاس علم نہیں،
تو فلا تطیعہما، ان کی بات مت ماننا. اگر وہ شرک کرنے کی دعوت دیں تو ان کی بات مت ماننا، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے مشرک اور کافر ماں باپ کے بارے میں بھی یہ حکم نازل فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. بہرحال یہ واقعہ سنانا چاہ رہا تھا کہ حدیثوں کے حافظ اور بے انتہا دنیا کے اعتبار سے اور علم و کمال کے اعتبار سے بڑے مرتبے کو پہنچے ہوئے ان کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوا، تو پھر ہمارا اور تمہارا شمار کس زمرے میں ہوگا یہ تو اللہ جانے. کہ نیکیاں گناہ نیکیاں ان کے کام نہیں آئی جب تک کہ گناہ سے بچنے کی طرف توجہ نہیں. تو گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے زیادہ ضروری ہے. عبادت کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہی ہے، اور عبادت میں کمال اس وقت تک انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نیکیوں کی طرف توجہ نہ. اگر اسی ایک بات کی طرف اگر ہم دھیان دیں تو ایسے بے شمار لوگ آپ کو مل جائیں گے، ان گنت لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، بڑے بھائی کی قدر نہیں کرتے، بڑے عمر دراز لوگوں کی قدر نہیں کرتے، جبکہ شریعت میں ہر ایک کے احکام اور ہر ایک کے حقوق ہیں. تو ان کی نیکیاں اور ان کا تقوی اور ان کی بزرگی ان کو عذاب آخرت سے بچا نہیں سکے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس انسان کے ساتھ ہے جس کی موت ایمان کے ساتھ ہے. اور ایمان کے ساتھ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہو تو اللہ کا نام لیتے رہے جا، ایمان کی حالت میں اس کی موت آ رہی. اور اس سے اہم بات، یہ تو ایک بزرگ کی ایک اللہ والے کی بات ہے، ایک صحابی کا واقعہ جو بہت مشہور ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی زندگی ہے اور صحابہ کرام ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے ساتھی کلمہ پڑھا رہے ہیں، کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے. لوگ نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، وہ علقمہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، ہم اس کو لاکھ کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے. تو آپ ان کے مکان پر تشریف لے لیں اور کلمہ تلقین کیا، کلمہ نہیں نکل رہا، زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا. پوچھا کہ اس کی والدہ زندہ ہیں؟ کہاں اس کی والدہ زندہ ہے. جب ان کے بارے میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا، ان کی والدہ نے بتایا کہ یہ بہت اچھا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، زکات دیتا ہے، ہر بھلائی میں آگے، لیکن جب میری اور اس کی بیوی کی انبن ہو جاتی ہے تو بیوی کا ساتھ دیتا، میرا ساتھ نہیں دیتا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دے، اس لیے کہ آخری وقت ہے. تو کہا معاف تو نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے مجھے اہمیت نہیں دی، اپنی بیوی کو اہمیت دی. کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا. آپ حکیم بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم سب پھیل جاؤ، لکڑیاں لے کر آؤ اور لکڑیوں میں آگ لگاؤ. پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا علقمہ کو جلانا ہے. تو ماں کی محبت اب جوش میں آئی کہ میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے جلاؤ گے؟ کہا ہاں جلائیں گے، اگر ہم نہیں جلائیں گے تو اللہ جلائے گا، اس لیے کہ اس کی موت کلمے کے ساتھ نہیں ہوئی. پھر ماں نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو میں نے معاف کر دیا. ادھر ماں کے الفاظ صحیح ادا نہیں ہوئے تو ادھر بیٹے کی زبان سے کلمہ نکلا اور وفات ہو. تو نیکیاں کام نہیں آ رہی، صحابی رسول ہونا کام نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کر رہے تھے، ماں باپ کی نافرمانی، اور بھی گناہ ہیں، بہت سارے گناہ ہیں. تو دوستو بزرگوں، یہ گناہوں سے نہ بچنا انسان کو ایسے مرحلے تک لے جاتا ہے، ایسے موڑ تک لے جاتا ہے کہ کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور موت ہوتی ہے تو کفر کی موت مرتا ہے. اس لیے جہاں نیکیاں کرنا ضروری ہے وہاں پر گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. مجھے دوسرے گناہ کی طرف بھی اشارہ کرنا تھا، اور وہ گناہ ہے بے حیائی کا گناہ. کہ آج مجلسیں تو پاک ہیں، لوگوں کے سامنے تو بڑے بزرگ اور بڑے اللہ والے بن کے ہم گھومتے ہیں، تسبیح گھماتے رہتے ہیں اور بڑے پارسائی کا مظاہرہ کرتے ہیں،
ایسے کہ جیسے ہمارے جیسا کوئی بزرگ ہی نہیں ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو ایسے شور کرتے ہوئے آتے ہیں تاکہ لگے کہ بڑا انسان نماز پڑھنے جا رہا ہے. اگر کسی کی اچھی نیت ہے, دوسروں کو اٹھانے کی نیت ہے تو پھر بہتر ہے. لیکن اس طرح کے لوگ بھی ہیں, مظاہرہ کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ دیکھو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, بڑے اللہ والے دکھتے ہیں, لیکن ان کی تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, ان کی خلوتیں گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں, ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تہامہ پہاڑی کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن وہ جہنم میں جائیں گے. پوچھا کہا یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہوگی؟ جب نیکیوں کا انبار ان کے پاس ہوگا تو پھر جہنم میں کیوں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے تو بزرگ بن کے گھومتے تھے, اللہ والے بن کے گھومتے تھے, لیکن تنہائیوں میں جا کر گناہ کیا کرتے تھے. یہ اللہ سے حیا نہیں کرتے تھے, لوگوں سے حیا کرتے تھے. انہوں نے اللہ کے سامنے بے حیائی کا مظاہرہ کیا, اپنی تنہائیوں کو گناہوں میں گزارا. ان کی تنہائیاں ان کو آج جہنم میں لے جائیں. اس لیے دوستو بزرگوں, بے حیائی سے بچیں, اس لیے کہ تنہائی میں انسان بے حیائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے انسان حیا نہیں کرتا, جس کے نتیجے میں وہ یہ نہ سمجھے کہ میری نیکیاں مجھے بچا لیں گی, میری نمازیں بچا لیں گی, ظاہری اعمال بچا لیں گے. ظاہری اعمال اس کو نہیں بچا سکتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں میرے حکموں کے مطابق جیے. یہ بات اور یہ موضوع ایسا ہے کہ آپ اس پر ہمیشہ اکثر بیان سنتے رہتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا. تو جس طرح محفلیں, مجلسیں اور عام زندگی عبادت میں ہم گزارتے ہیں یا گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, ہماری تنہائیاں بھی عبادت میں گزریں. اور جب تک اللہ کا ڈر یا اللہ سے سچی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہو سکتی. تو یا تو اللہ سے سچی محبت کرنا سیکھیں یا اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنا سیکھیں تو ہماری تنہائیاں گناہوں سے پاک ہو جائیں. اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر جینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا, پھر عبادتوں کی لذت ہی کچھ اور ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں میں اس کو لذت عطا کرتے ہیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو کہتے تھے میاں زکریا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے رسگلے کھلا دی. تو حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے بارہا ان سے یہ واقعہ سنا کہ جب وہ عبادت سے فارغ ہوتے تھے تو ان کے منہ سے مٹھاس کی خوشبو آتی تھی, میٹھی چیز کھائی ہو ایسی خوشبو آتی تھی. تو اس کے دو معنی ہیں, یا تو حقیقی مٹھاس نصیب کر دیتے ہیں یا حقیقی مٹھاس نہیں تو مٹھاس والی لذت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نیکیوں میں بھی آگے بڑھنے والا بنائے اور گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.